السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما قال اللہ تعالی فی سورة القرآن یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان اور اکرام فرمایا کہ اس نے ہمیں دین کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ سب سے میری درخواست ہے، آپ لوگ بہت جلدی سے لنک کو آگے شیئر کیجئے اور سب بہنوں کو جوڑنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں میری پیاری عزیزات، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دین کی محفل میں دوبارہ سے جمع کیا ہے، اور اس محفل پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں، اور ایسے بابرکت مہینے میں، ایسے بابرکت دن میں اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مقدس مہینے میں ہم کو سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے۔ پیاری عزیزات، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، آپ کے اوپر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کر دیا گیا تھا، تاکہ آپ لوگ تقوی اختیار کریں، تاکہ آپ لوگ پرہیزگار بنیں۔ رات ہم نے پڑھا بھی تھا تقوی کے بارے میں کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک پوری کی پوری ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کے کچھ اوصاف آپ لوگوں کو بتائے گئے تھے کہ متقین کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ انفاق کرتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ متقین ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ متقین ہیں۔ اور آگے فرمایا الذین بما انزل الیک، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے بہنوں؟ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر تو پکا یقین ہے، پکا یقین ہے۔ تو آخرت کے لیے ایمان لفظ نہیں آیا بلکہ ایقان آیا۔ ایقان سے یوقنو، یہ غیر صحیح فعل ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آخرت پر تو ان کا بالکل پکا یقین ہے، آخرت پر تو یقین رکھتے ہیں۔ پیاری عزیزات، یقین جتنا سیدھا ہوتا ہے عمل اتنا سیدھا ہوتا ہے، یقین جتنا زیادہ ہوتا ہے عمل اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں یقین ہی تو نہیں رہا، آج ہم گناہوں کی زندگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر موت ہمیں کہہ کر نہیں آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی، اچانک سے آئے گی، لے کے چلی جائے گی۔ اور روزے کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ روزہ بھوک پیاس کا نام نہیں، روزہ بھوک پیاس کا نام نہیں میری پیاری بہنوں۔ روزے سے اصل حاصل کیا ہوتا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ تو کیا ہم زبان سے ہی کہتے رہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہمارا ایمان ہے؟ خالی زبان سے کہہ دینے سے کیا آپ ایمان والے بن جائیں گے جب تک کہ دل میں آپ کے دل سے یہ بات نہ ہو کہ بھئی ایمان کیسا ایمان؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو حق اور سچ جاننا۔
بالکل بھی شک میں نہ رہنا. پہلا یقین آپ کو دلا دیا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو میری پیاری بہنوں، تو پھر ہم اس کتاب کو کیوں نہ پڑھیں جس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں. دنیا کے کسی بھی کام میں شک ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہے یا ایسا ہے، لیکن اس کتاب میں تو اتنا سا بھی شک نہیں. تو ہم اس کتاب کو پھر کیوں نہ سمجھیں، اس کتاب کو کیوں نہ جانیں؟ تو اس کتاب کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے. تو متقین کے اوصاف بھی بتا دیے گئے. اگر آپ یہ کام کرتی ہیں، ایمان لاتی ہیں، ٹھیک ہے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتی ہیں. اب غیب میں کیا ہے بھائی؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ ایمان لائی میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، اور کل قیامت کے دن، اور کل قیامت کے دن اٹھائے جانے پر میرا اس پر یقین ہے، میرا اس پر ایمان ہے. یہ کہلاتا ہے ایمان بالغیب. جنت آپ کی غیب میں ہے، جہنم آپ کی غیب میں ہے. اللہ کی باتوں پر، اس کے رسول کی باتوں پر یقین کر لینے کا نام ہی ایمان ہے. تو غیب پر ایمان لانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ سارے کام آپ کر لیتی ہیں، آپ دیکھیں، اپنا جائزہ لے کر دیکھیں ساری بہنیں کہ ہمارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. غیب پر ہم ایمان لاتے ہیں. کیا مجھے آخرت کا ڈر ہے؟ کیا مجھے جس ٹائم مطلب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جس ٹائم مجھے اللہ کی عدالت میں جمع کیا جائے گا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے، کھرے کھوٹے کو الگ کیا جائے گا، کیا میرے دل کو واقعی یقین ہے؟ ٹیسٹ ساتھ میں لیتی چلیں کہ مجھے یقین ہے. اگر یقین ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ، اور یقین نہیں ہے تو پھر یقین بنانے کی محنت کی جائے. کہ میرا یقین کیسے بنے گا؟ قرآن سے ہی بنے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی کوئی آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کیجئے. فذکر، آپ نصیحت کیجئے کس کو؟ من یخاف وعید. فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے. کس کو؟ من یخاف وعید، جو ہماری آیتوں سے ڈرتے، جو ہماری باتیں سننے کے بعد خوف کھاتے، ان کو نصیحت کیجئے. نصیحت تو اصل ہے ہی ان کے لیے. تو کیا واقعی آپ اپنا ٹیسٹ لے کر دیکھیں کہ دیکھیں بھائی زندگی ختم ہونے والی ہے، کیا واقعی ہمارا یقین ہے اللہ تعالیٰ پر؟ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر؟ ہم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یا مال محبوب ہے ہمارے لیے، یا مال محبوب ہے ہمارے لیے، یا دنیا کی زندگی محبوب ہے ہمارے لیے؟ تو پیاری عزیزات سوچئے گا ضرور. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ تو ہیں فلاح پانے والے، یہی لوگ تو ہیں کامیاب ہونے والے، یہی تو ہیں کامیاب ہونے والے جن کے اندر یہ اوصاف پائے جا رہے ہیں، یہ کوالٹیز پائی جا رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز پائی جا رہی ہے. نہیں ہے تو میری بہنوں فکر کریں، نہیں تو ہم کامیاب ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب تو ہم کامیاب ہی نہیں ہیں. سارے جہانوں کا بادشاہ، سارے جہانوں کا رب نے کہہ دیا کامیاب تو یہ لوگ ہیں جی، کامیاب تو یہ لوگ ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہے. تو ہمیں تو اپنا کامیابی حاصل کرنی ہے. ہمیں تو 24 گھنٹے کی زندگی اپنی ایسی گزارنی ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. کوئی بھی قرآن کی آیت ایسے نہیں پڑھنی کہ سمجھ نہ آئے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. میں کہتی ہوں چاہے ایک ہی آیت پڑھیں، چاہے ایک ہی آیت پڑھیں، پورا دن ایک ہی آیت کو سمجھتی رہیں، پورا دن ایک ہی آیت کو پڑھتی رہیں. اس میں میرا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کا یہ طرز عمل ہمارے سامنے آتا تھا کہ صحابہ اکرام قرآن کی دوسری آیت نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ پہلی آیت پر پورا نہ اتر جائیں، جب تک کہ پہلی آیت پر عمل نہ کر لیں. آج ہم اتنا سب کچھ پڑھتے جا رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں پتا. میری بہنوں زندگی ختم ہونے والی ہے، ہماری کب آنکھ کھلے گی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ایمان لانا چاہیے جیسے ایمان لانے کا حق ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی پہلی آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میری بہنوں، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سارے کاموں کو کرتی ہیں تو یہ تو ہوا اللہ کے لیے کام کا کرنا. اگر آپ کسی غیروں کے لیے کرتی ہیں، اگر آپ کسی دنیا داروں کے لیے کرتی ہیں، اگر آپ اپنے نفس کے لیے کرتی ہیں، یا آپ اپنے دل کے لیے کرتی ہیں کہ جی میرا دل کرتا ہے ایسا، تو وہ تو کام پھر اللہ کے لیے تو نہیں ہوا، وہ تو پھر اپنے آپ کے دل کے لیے ہو گیا ہے نا. آپ کسی کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں تو وہ تو دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو
تو نہیں ہوا۔ تو آج اگر دیکھا جائے ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کیا کہہ رہے ہیں سورہ حجرات کی پہلی ہی آیت ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تو اب ہم اللہ اور اس کے رسول سے کتنے آگے بڑھ چکے ہیں آپ اندازہ لگا سکتی ہیں۔ ہم کتنی نافرمانی کر رہے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم کیوں نہیں مان رہے، ہم اپنے بنانے والے کو کیوں بھول گئے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ ہم میں تو ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، ہر جگہ اپنے رب کو یاد رکھنا ہے۔ اتقوا اللہ حیث ما کنتا، ہر جگہ اپنے رب کو یاد کرنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے۔ اور یہ ایک بابرکت مہینہ ملا ہے آپ کو، اس کے اندر 30 دن ملے ہیں۔ آپ کی ایک عادت بنائی جا رہی ہے کہ آپ نے حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے، حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ جب آپ روزے کی حالت میں ہوں گی تو آپ نے حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ آپ نے پانی نہیں پینا، آپ نے کھانا نہیں کھانا، کتنی شدید پیاس لگ رہی ہو، کتنی شدید بھوک لگ رہی ہو، لیکن جب ہم حلال چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم کو پورا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جب ہم اللہ کا حکم یہاں پورا کرتے ہیں تو پھر ہم روزے سے باہر پورا کیوں نہیں کرتے؟ جب روزے سے باہر آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم روزے کے مہینے رمضان سے باہر آتے ہیں پھر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیوں نہیں کرتے؟ اپنے نفس کا تزکیہ کرتی رہیں بہنوں، یہ ایک ہی مہینہ نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کی عادت بناتے ہیں۔ اس ایک مہینے میں آپ کو 11 مہینے کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ 11 مہینے آپ نے حرام سے تو بچنا ہے۔ جب آپ ایک مہینے پوری عادت ڈالی جا رہی ہے آپ کے اندر کہ آپ نے حلال چیزیں بھی نہیں کھانی، حلال چیزیں بھی نہیں کھانی، حلال چیزیں بھی نہیں پینی، تو پھر میری پیاری عزیزات، عام دنوں میں 11 مہینے میں کم سے کم حرام سے تو بچیں۔ اب حرام کیا ہے؟ حرام کیا ہے؟ حرام کیا چیزیں ہیں؟ حرام وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اب کیا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ظلم کرنا حرام کر دیا۔ ظلم کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، یہ غلط ہے، بالکل منع ہے، کبیرہ گناہ ہے، بے پردگی کی حالت میں رہنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو میری پیاری عزیزات، یہ سارے جو کام اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دیے اور ہم اس کو پورا نہیں کر رہے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی ہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا آپ کے لیے منع ہے، جھوٹ بولنا آپ کے لیے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہم دن رات جھوٹ بولتے، ہم چغلی کرتے ہیں۔ اب رمضان میں تو ہم لوگ پرہیز کر لیتے ہیں کہ کیونکہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھائی ان ساری چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے، بندہ روزے کی حالت میں غیبت کر رہا ہے، بندہ روزے کی حالت میں چغلی کر رہا ہے، تو روزہ تو آپ کا فاسد ہو گیا، مکروہ ہو گیا۔ اور کئی جگہ روایت میں آتا ہے، اسکالرز بتاتے ہیں کہ روزہ آپ کا جاتا رہتا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو پیاری عزیزات، ہم اتنا اجتناب کرتے ہیں، اتنا پرہیز کرتے ہیں، تو عام زندگی میں بھی تو بچیں۔ کیا ایک مہینے میں ہمارے اندر عادت نہیں ہوگی؟ تو یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور یہ بابرکت مہینہ کس وجہ سے آپ کو پتہ بھی ہے؟ کس وجہ سے یہ مہینہ بابرکت ہے؟ یہ مہینہ اس وجہ سے بابرکت ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا، اس مہینے کے اندر قرآن پاک کو اتارا گیا۔ اور ہمارا اور آپ کا طرز عمل کیا ہے اس قرآن کے ساتھ؟ ہمارا اور آپ کا تعلق کیا ہے اس قرآن کے ساتھ؟ اس طرح کا تعلق ہے ہم جانتے تک نہیں کہ ہم اس میں پڑھ کیا رہے ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں ہم اس میں کہہ کیا رہے ہیں، ہمیں معلوم تک نہیں کہ اس میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا تعلق اس طرح کا ہے۔ تو پیاری عزیزات، میں کہتی ہوں ایک پارے سے زیادہ، ایک پارہ پڑھ لینے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ 10 آیتوں کو پورے دن میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، تلاوت اپنی جگہ ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ تلاوت نہ کریں، تلاوت کا اپنا الگ اجر ہے، تلاوت بھی کریے بھائی، ہمارا 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، 1 سپارہ 2 سپارے جتنے آپ ایزیلی پڑھ سکتی ہیں آپ پڑھیے۔ لیکن اس سے زیادہ کہیں یہ ہے کہ آپ ایک آیت کو سمجھیں گی، اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریے کہ میرا اللہ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے اور میں جا کہاں رہی ہوں۔ ہم اپنے اندر اس کو فٹ کرنے کی کوشش کریں کہ میرا اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، میرے اللہ نے تو ایمان والوں کے لیے یہ کامیابی لکھی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے یہ ناکامی لکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو مطلب جو علم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں نا، ہمارے سینسرز، ہماری آنکھیں، ہمارے
ہمارے کان، ہمارا دل یہ ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے دل سے کیسے علم حاصل کیا جاتا ہے؟ زید کے نام سے جو آئی ڈی بنی ہوئی ہے وہ ذرا اپنا ویڈیو کیمرہ آف کیجئے۔ تو پیاری عزیزات، تو آپ سوچیں دل سے کیسے؟ ہمارا دل چاہتا ہے، جب ہمارا دل چاہے گا نا تبھی تو ہم کوئی کام کریں گے نا، دل چاہے گا تبھی تو ہمارے پورے آرگنز کام کریں گے، ہماری پوری باڈی کام کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کر لیا، بڑی گہری بات ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جن لوگوں نے کفر کر لیا، جس نے انکار کر لیا، جس نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر لی، سواء برابر ہے ان کو، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بھئی کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ آگے اللہ ہی فرما رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ ہم نے تو مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اب ان کے دل نہیں کریں گے، اب ان کے دل نہیں کریں گے، مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے۔ انسان سن کر بھی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ، انسان آنکھوں سے بھی دیکھ کر بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن آنکھوں پر بھی مہر لگ گئی، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا اپنے اوپر رکھ کر سوچیں، کہیں ہم ایسے تو نہیں ہو رہے؟ اللہ کی آیتیں آ رہی ہیں، اللہ کی دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، اور آپ ہیں کہ اپنے پرانے لوگوں کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں کہ پرانے لوگ منع کرتے ہیں قرآن نہ پڑھو۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ پرانے لوگ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں یا اللہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے، یا اللہ کا رسول آئیڈیل ہے؟ اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ ہم نے تمہارے لیے جو بہترین نمونہ بنایا ہے، بہترین آئیڈیل بنایا ہے، بہترین کیریکٹر اگر دیکھنا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، وہ آپ کے اسوۃ الحسنہ کون ہے؟ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا گیا، کوئی اور سی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، قرآن پاک ہی نازل ہوا ہے۔ تو پھر ہم کیسے لوگوں کی بات مان سکتے ہیں؟ میری بہنوں، کل قیامت کے دن عقل پر پوچھو گی، کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ بار بار قرآن میں بار بار آیتیں آتی ہیں لآیات لقوم یعقلون، کیا آپ عقل نہیں رکھتے تھے؟ کیا آپ کو ان آیتوں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا آپ نے قرآن پر غور نہیں کرا؟ کیا آپ نے قرآن پر تدبر نہیں کرا؟ کیا ہمارے دلوں پر تالے لگ چکے تھے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ہم اپنے بنانے والے سے کیوں دور جا رہے ہیں؟ اور وجہ بھی دور جانے کی یہی ہے کہ ہم نے آج تک قرآن کو سینے سے نہیں لگایا جیسے لگانے کا حق تھا۔ بس دیکھیں، میں نے رات بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں ہر مسلمان پر، اگر آپ اس میں پورے اتر رہے ہیں تو آپ لوگ قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ اس میں پورے نہیں اتر رہے تو آپ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے۔ 5 حقوق: پہلا ایمان لانا، دوسرا تجوید کے ساتھ پڑھنا، تیسرا اس پر غور و فکر کرنا، چوتھا اس پر عمل کرنا، 5واں اس کو پہنچانے کی فکر میں لگنا۔ اب ہمارا کیا رہ گیا ہے؟ آپ دیکھیں، شیطان نے اتنی کوشش کری ہے بہنوں، اتنی کوشش کری ہے کہ اس نے ہر انسان کو قرآن سے دور کر دیا، اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہے کہ اس کو اللہ کے قریب ہی نہیں آنے دینا، انسان کو اللہ کے قریب ہی نہیں آنے دینا۔ اس نے تو وعدہ کرا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھنا، میں اولاد آدم کو قیامت تک بہکاؤں گا، میں اس کو دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا۔ اب پتہ نہیں شیطان کا وار ہم پر کس طرح سے چل رہا ہے، دائیں سے بھی ہے، بائیں سے بھی ہے، آگے سے بھی ہے، پیچھے سے بھی ہے، اور ہم اپنی عقل کا بالکل بھی استعمال نہیں کر رہے، ہم دیکھ ہی نہیں رہے، ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کہ شیطان ہمارے پاس آ کدھر سے رہا ہے۔ شیطان ہمیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا کہ شیطان ہمیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کتنے بے حیا ہو گئے۔ بے حیا سے مراد یعنی کہ اللہ سے ہم نے کتنا کنارہ کر لیا ہے، اپنے اللہ سے ہم کتنے دور ہو گئے ہیں۔ پریشانی آئے، حالات آئیں، دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، دنیا والوں سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ خوشی آتی ہے سب سے پہلے اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنے اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے بات یا غلط ہے؟ Am I right or wrong؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں، I am saying right or no wrong؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ہم سب سے پہلے خوشیوں میں اللہ کو بلاتے ہیں۔ آج اگر ہم کسی کو دعوت دینے لگیں تو ہم اللہ کے بارے میں کیا بتائیں کس کو؟ لوگ آپ سے کہیں گے میں تو نہیں مانتا، دلیل دو۔
آپ کو پتا ہے اپنے قرآن کے بارے میں؟ سسٹر مائک میوٹ کیجئے. تو پیاری عزیزات، ہم کسی کو کیا سمجھا سکیں گے؟ آج کی جنریشن پرانے زمانے کی جنریشن نہیں ہے کہ جیسے چاہا سمجھا دیا. آج کی جنریشن ینگ کراؤڈ ہمارا ریفرنس مانگتا ہے، ایویڈنس مانگتا ہے کہ پروف دیجئے آپ مجھے کہ یہ بات ایسی کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ ایسا کہاں ہے. ہم کہاں سے پروف دیں گے؟ ہماری ماؤں کو نہیں پتا. ہماری مائیں سوئی ہوئی ہیں. ہماری ماؤں نے گھر کی ذمہ داریوں کو ایسا اٹھایا کہ اپنے دین سے ہی دور ہو گئیں، اپنے دین سے ہی غافل ہو گئیں، اپنے بارے میں ہی جاننے کی کوشش نہیں کری کہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا کیوں تھا، جبکہ میرا اللہ تو فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ. لیکن ہماری مائیں تو بس بہترین سے بہترین کھانا بنانا سیکھ لیجئے. ہم اپنی ماؤں سے سیکھ سکتے ہیں. ہماری ماؤں نے دین کے بارے میں کیا سیکھا؟ ہماری نسلوں کے اندر کیا ڈائیورٹ ہو رہا ہے؟ ہم اپنی نسلوں کو کیا سکھا پا رہے ہیں؟ تو اس وقت ضرورت ہے، تمام ماؤں سے کہتی ہوں، اس وقت ضرورت ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ میچیور ہو گئے ہیں. آپ لوگ، آپ کا ذہن بھی میچیور ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے دماغ بھی. تو آپ لوگ سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو صحیح دین پہنچائیں، صحیح راستہ دکھائیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آج تک ہم لوگ ایسی باتیں مان رہے تھے، سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیتے تھے. سنی سنائی باتوں میں ہم نے، کسی نے کہہ دیا کہ بھئی یہ عمل کر لو، کسی نے کہہ دیا کہ یہ عمل کر لو، کسی نے کہہ دیا کہ یہ کر لو. میری پیاری عزیزات، ہم سنی سنائی باتوں پر ایسے کیسے مان لیں؟ کیا وہ طریقہ رسول اللہ سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ہمیں تو نقل ہی اپنے نبی کی کرنی ہے. جیسے ہمارے نبی نے کام کیا ہے ایسا ہی ہم نے کرنا ہے. جو نبی نے جس چیز کو چھوڑا ہے ہم نے بھی چھوڑنا ہے. اگر ہم اس میں پار ادھر جاتے ہیں تو فائدہ ہے ہمارا، اور جب ہم نبی کے خلاف والے کام کریں گے، آج میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کر رہی ہوں. اگر ہم دیکھیں، ہر طرح سے دیکھیں، اپنے گھر کا ماحول دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک کے وقت دیکھیں، 24 گھنٹے کا وقت دیکھیں، ہمارا کس پر اسپینڈ ہو رہا ہے، کس پر خرچ ہو رہا ہے ہمارا 24 گھنٹے کا وقت. ساری صلاحیتیں کہاں جا رہی ہیں؟ دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے میری پیاری بہنوں. یعنی دنیا سے مراد میری عمر ڈلتی جا رہی ہے. میری عمر دوبارہ نہیں ملے گی مجھے. یہ مجھے ایک بہترین اپارچونٹی ملی ہے، یہ بہترین وقت ملا ہے کہ میں اس وقت میں اپنے باری تعالیٰ کو راضی کروں، اپنے باری تعالیٰ سے تعلق استوار کروں، اپنے باری تعالیٰ سے تعلق جوڑوں. یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا. کھویا ہوا پل دوبارہ واپس نہیں آئے گا. آج وقت ہے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑیے. اور رب سے تعلق کیسے جڑے گا؟ کیا رب آ کر ایسے ہی جڑ جائے گا؟ رب سے تعلق جوڑنے کے لیے رب کے کلام کو پڑھنا پڑے گا، رب کے کلام کو جاننا پڑے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کی زمین پر اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کی طلب کرنا ہر مسلم مرد پر بھی اور عورت پر بھی فرض ہے. فرض ہے، واجب نہیں کہا میری پیاری عزیزات، سنت نہیں کہا بلکہ فرض کہا ہے. علم کا طلب کرنا فرض ہے اور فرض ہے. تو اس فرض میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ کیوں ہم دور جا رہے ہیں؟ آج ماں باپ اتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کو قابل بنانے کے لیے، پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب بن جائے، ہمارا بچہ ایسا بن جائے. ہم اپنے بچے کو باہر بھیج دیتے ہیں، فورن کنٹری میں بھیج دیتے ہیں. ہمارا بچہ بڑا پڑھ لکھ کر آتا ہے، لیکن افسوس وہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے. وہ ایسا بن جاتا ہے، اس کا رب پر بلیو ہی نہیں رہتا، اس کا رب پر وشواس ہی نہیں رہتا، وہ اپنے رب پر ایمان ہی نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں مانتا. وہ دنیا کی ایجوکیشن کو اتنا امپورٹنس دیتا ہے، اتنی پریفرنس دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے. افسوس کاش یہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے وہ محنت کرتے کہ ان کا یقین اللہ سے ہونے پر ہوتا، اللہ سے ان کا یقین جڑتا. میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا کی پڑھائی نہ کریے، دنیا کی پڑھائی بھی ہمارے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر دنیا کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو سمجھیے دنیا کے ایک طرح سے اندھے ہیں. دنیا کے بارے میں نہیں جانتے تو ایک آنکھ ہماری بند ہے. دین کے بارے میں جانتے ہیں تو ایک آنکھ ہماری کھلی ہوئی ہے اور ایک بند ہے. اور اگر خالی دین کے بارے میں جانتے، دنیا کے بارے میں نہیں جانتے، تب بھی آپ کی ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، ایک بند ہے. تو آپ نے تو دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے. اور ہمارے قرآن کے اندر سارا ہی علم ہے، ہمارے قرآن کے اندر سارا ہی علم ہے. آج ڈاکٹر اس سے ریسرچ کر رہے ہیں، سائنٹسٹ اس سے ریسرچ کر رہے ہیں. سارے میری پیاری بہنوں، سارا کا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سب کا سب کچھ قرآن کے اندر کر دیا ہے. قرآن کے اندر سارا علم ہے.
آپ اس کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اپنا اس طرح کا ذہن کیوں نہیں بنا رہے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ بھئی ہاں اپنے ذہن سے سوچیں، کسی کی بات نہ مانیں، اپنے ذہن سے سوچیں میرے اللہ نے میرے لیے ایک کلام پاک اتارا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے کتاب اتاری ہے ان لوگوں کی طرف جو ایمان لاتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اور اس کی تلاوت کرتے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ لیکن ہم کیا حق پورا کر رہے ہیں؟ ہم تو بس ریڈنگ لگائے جا رہے ہیں، ریڈنگ لگائے جا رہے ہیں، ریڈنگ لگائے جا رہے ہیں، اونلی ریسائٹنگ ریسائٹنگ ریسائٹنگ۔ ہم کوشش ہی نہیں کر رہے۔ I am not trying to understand of the Quran۔ ہم کوشش ہی نہیں کر رہے۔ میری بہن یاد رکھیے، دنیا میں تھوڑی سی آپ کو پریشانی لگے گی، ہر کام میں پریشانی ہوتی ہے۔ Today is difficult, tomorrow is much more difficult۔ آج پریشانی ہے، کل اور بھی زیادہ پریشانی ہوگی۔ And the day after tomorrow is beautiful۔ لیکن اگلے دن جو آئے گا بہت خوبصورت ہوگا آپ کے لیے۔ But most of the people die tomorrow's evening۔ بہت سے لوگ وہ دن آنے سے پہلے ہی مر جاتے۔ سمجھیں بھائی، پیشنٹ، بی پیشنس، آپ اطمینان رکھیں، آپ بھروسہ رکھیں۔ آج پریشانی ہے، کل اور زیادہ پریشانی آئے گی، لیکن اس سے جو اگلا دن آئے گا نا وہ بہترین بن کر آپ کے سامنے آئے گا۔ ہمیں لگ رہا ہے یہ چیز مشکل ہے کیونکہ یہ زبان ہمارے ٹچ میں نہیں ہے، ہم اس زبان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ جی ہم جانتے نہیں ہیں اس زبان کے بارے میں، اس لیے مشکل لگ رہا ہے، لیکن ہم اپنی محنت سے کوشش کریں، بیکاز پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ کوشش انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ آج آپ کوشش کریں، آج آپ ارادے کریں، آج آپ نیت کریں۔ دیکھیں اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے کائنات کی ہر شے جو زمین اور آسمان میں ہے، جو زبردست اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے، جو زبردست حکمت والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، جو قدوس ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ آپ کا رب قدوس ہے، آپ کا رب قدوس ہے، آپ کا رب پاک ہے۔ سبحان اللہ، ہم جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کیا مطلب ہے؟ پاکی بیان کرتی ہے ہر شے اللہ کی، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے کا مطلب کیا ہے؟ پیاری عزیزات، ہر شے کے اندر نقص ہے، ہر شے کے اندر فالٹ ہے، ہر شے کے اندر کمی ہے۔ کمی نہیں ہے تو کس میں نہیں ہے؟ آپ کے رب میں نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہے۔ اس نے کائنات کو بنایا، کوئی دیکھا آپ نے کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ اس نے زمین کو بنایا، اس نے آسمان کو بنایا، اس نے انسان کو بنایا، اس نے حیوان کو بنایا، کسی شے میں آپ کو کمی نظر آ رہی ہے؟ اس نے سولر سسٹمز کے نظام کو بنایا، کسی شے میں کمی نظر آ رہی ہے؟ جی نہیں۔ اے دنیا والوں، میرا اللہ کہتے ہیں اے دنیا والوں، هل ترى من فطور، هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اے دنیا والوں، نظریں دوڑاؤ، آسمانوں میں دیکھو، ہر جگہ دیکھو، زمینوں میں دیکھو، کہاں آپ کو کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب، آپ کی نظریں بھی بار بار واپس آ جائیں گی، کوئی کمی نظر نہ آئے گی۔ اللہ کا نظام لا ریب نظام ہے، بے عیب نظام ہے، کسی طرح کی کمی نہیں ہے۔ تو سورہ یاسین میں آ جائیے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، تو پھر میں کیوں نہ اپنے اس رب کی عبادت کروں جس کی طرف مجھے لوٹ کر بھی جانا ہے؟ تو میں کیوں اپنے رب کی عبادت نہ کروں؟ کیوں نہ کروں؟ اور عبادت کا معنی خالی یہ نہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، عام ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، بس آپ سے بڑا دیندار کوئی نہیں۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا پیاری بہنوں کہ چھوٹ جاؤ گے اتنا کہہ دینے سے۔ پھر تو ہر انسان، سارے صحابہ بس یہی 5 کام کر لیتے، انہیں کیا ضرورت تھی جد و جہد کرنے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی جنگیں کرنے کی؟ یہ میٹھے میٹھی گولیاں جو دی جاتی ہیں نا کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، بس کامیاب ہو جاؤ گے، جی نہیں۔
پورا قرآن ہے، پورا قرآن ہے، صحابہ کی پوری زندگیاں ہیں، زندگیاں لگی ہیں اس دین کو پھیلانے میں۔ دین نظام کا نام ہے، دین سسٹم کا نام ہے، دین قانون کا نام ہے۔ کہاں ہے ہمارا قانون؟ کہاں ہے ہمارا عدالت کا قانون؟ کہاں ہے ہمارے بازاروں کا قانون؟ کہاں ہے ہماری شادیوں کا قانون؟ کہاں ہے ہماری غمیوں کا قانون؟ کہاں ہے ہمارے روزمرہ کے معمول قرآن اور حدیث کے مطابق؟ کہاں ہے ہماری غمیاں؟ کہاں ہمارے بچے جا رہے ہیں؟ کہاں ہماری زندگیاں جا رہی ہیں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے؟ چیک کیجئے۔ چیک کرنے کے لیے آپ نے قرآن پڑھنا پڑے گا، ہر چیز میں تو آپ نے قرآن پڑھنا ہے۔ میری پیاری عزیزات، اللہ سے رو رو کر رمضان کے بابرکت مہینے میں دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دیجئے، ہمیشہ کے لیے جوڑ دیجئے۔ جیتی جب تک ہماری جان ہے، جیتی زندگی جب تک ہماری زندگی ہمارے ساتھ ہے، جب تک ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں۔ میری پیاری عزیزات، کسی وجہ سے اس دوران اگر موت آ گئی لیکن آپ نے نیت بنا لی تھی، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو پیاری عزیزات، جب آپ نے نیت بنا لی اور اس دوران اگر موت واقع ہو گئی، موت ہمارے پاس آ گئی، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جانا ہے۔ تو پیاری بہنوں، تو پھر آپ کا شمار اسی میں ہوگا، آپ طالب علم بن جائیں گے، آپ طالب علم بن جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے جب ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ سیکھنا ہے، ہم نے آگے سکھانا ہے، تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ طلباء۔ ہم کیا کہلاتے ہیں؟ طالبات۔ ہم سب کیا کہلائیں گی؟ طالبات۔ اور طلباء کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے، دریا کی مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں اس طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں، جب وہ سوتا ہے تب بھی اس کے لیے مغفرت کری جاتی ہے۔ تو پیاری عزیزات، آج سے اپنا شمار طلباء میں کریں کہ میں تو ایک طالبہ ہوں، میں ایک علم کی طلبگار ہوں، مجھے علم حاصل کرنا ہے، صحیح علم حاصل کرنا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے میں میری زندگی بھی لگ جائے تو تھوڑی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے میں میری زندگی لگ جائے تو تھوڑی ہے، مجھے اگر اپنا مال خرچ کرنا پڑے لیکن اللہ سے تعلق جڑ جائے تو یہ بھی تھوڑا ہے، مجھے اگر اپنی جان لگانی پڑے لیکن اللہ سے تعلق جڑ جائے تو یہ بھی تھوڑا ہے۔ تو پیاری عزیزات، صحاباؤں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرنے کے لیے اپنی جان کی بازیاں لگا دیں، اپنی مال کی بازیاں لگا دیں، اپنے گھروں کی قربانیاں دے دیں اور اپنا دین زندہ کر کے دکھا دیا، اپنے گھر میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے چاروں طرف کفر برپا تھا، چاروں طرف کفر ہی کفر تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زنا عام تھا، بے حیائی عام تھی، جو اور کیا کہتے ہیں، سود عام تھا، شرابیں عام تھی، عورتیں ایسے ہی بے دھڑک اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ جاتی تھیں، سب بے حیائی کا ماحول، بے ایمانی، غارت گری سب پھیلی ہوئی تھی، چوری ڈکیتی ایسی تھی۔ لیکن جب میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، میری بہنوں، سارے کفر کے اندھیروں کو مٹا دیا، وہ ایسی شمع لے کر آیا کہ سارے عالم کے اندر روشنی ہی روشنی پھوٹ گئی۔ کیوں؟ وہ ایسا علم لے کر آیا، اس نے ایسا علم پھیلایا، اس نے ایسا علم بتایا، اس نے یتیموں کا حق بتایا، مسکینوں کا حق بتایا، بیواؤں کا حق بتایا، اولادوں کا حق بتایا، والدین کا حق بتایا، اللہ کا حق بتایا، اور اس نے زنا سے بچنے کو کہا، دھوکہ دینے سے بچنے کو کہا، شراب سے بچنے کو کہا، جتنے بھی سارے غلط کام ہیں ان سے غلط بات وجود میں آتی ہے۔ بھئی آپ کسی کو دھوکہ دیں گے تو غلط بات وجود میں آ رہی ہے، کسی کا نقصان ہوا، اس کے دل سے بد دعائیں نکلی، کیا آپ پھلیں گے پھولیں گے؟ آپ ہی بتائیے، کیا آپ پھلیں گے پھولیں گے؟ نہیں۔ آپ شراب پیئیں گے، آپ کے امیونی سسٹم کو سارا خراب کر دے گی۔ یہ میرے رسول اللہ نے ایسی پیاری پیاری موٹیویٹڈ باتیں اور میرے اللہ نے ایسی چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جب میرے رسول اللہ نے حق کو پھیلایا تو سارا عالم ان کا دشمن ہو گیا، جب میرے رسول نے حق کی دعوت دی سارا عالم ان کا دشمن ہو گیا، ان کے دشمن ہو گئے، ان کی اپنی برادری ان کے خلاف ہو گئی۔ تو اب ایسا نہیں ہے ہم حق کی بات کہیں اور کوئی ہمارے خلاف نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ ساری بہنیں میری بات سے متفق ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا اشکال ہو رہا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا اعتراض ہو رہا ہوگا، یہ کیا بات کہہ رہی ہیں، یہ تو ہمارے خلاف بات جا رہی ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، یہ مت دیکھیں میرے خلاف جا رہی ہے، یہ دیکھیں میری زندگی برباد ہو رہی ہے،
آج ہم سب کو فکر ہے ہمارے بچوں کا ایسا ہو جائے، ہمارے پاس اتنی پراپرٹی ہو جائے، ہمارے پاس اتنے گھر ہو جائیں، ہمارے پاس ایسا پیسہ ہو جائے. یہ نہیں دیکھتے حرام ہے یا حلال ہے. آج ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ یا اللہ ہمارا ایمان بن جائے، یا اللہ ہمارے بچوں کے عقائد درست ہو جائیں، یا اللہ ہمارے سینوں میں قرآن آ جائے، یا اللہ ہمارے سینوں میں قرآن آ جائے. آج امت کو ایسا 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 تصور دے دیا گیا کہ آپ یہ بن جاؤ، آپ وہ بن جاؤ. ایسا آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ قرآن پڑھیں گی آپ کبھی بھی اتنے سارے صحابہ کے بارے میں پڑھیں گی، اتنے سارے صحابہ حافظ بھی تھے، اتنے سارے صحابہ عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، کبھی آپ ان کے ناموں کے آگے مفتی نہیں پڑھیں گی، کبھی ان کے ناموں کے آگے آپ حافظ نہیں پڑھیں گی. کسی ایک صحابہ کا نام بتا دیجئے، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، کسی ایک صحابی کا نام بتا دیجئے، کسی ایک صحابیہ کا نام بتا دیجئے کہ اس کے نام کے آگے یہ لگا ہو کہ وہ عالمہ ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ہمارے ساتھ گیم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بہت بڑا گیم ہو رہا ہے. آنکھیں کھولنے کی کوشش کریے. یہ دین نہیں ہے کہ 6 سالہ اور 8 سالہ، یہ دین نہیں ہے. دین پوری زندگی کا نام ہے، پوری زندگی. میرے رسول پر 23 سال میں قرآن نازل ہوا. عبداللہ ابن عمر نے 8 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی. کیا تھا اس میں؟ کیا پڑھا ایسا انہوں نے؟ کیا دیکھا ایسا انہوں نے؟ عربی تو ان کی زبان تھی، عربی تو وہ جانتے تھے. 8 سال کیا کیا سورہ بقرہ میں؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں. انہوں نے قرآن کو سمجھا، انہوں نے اس کو اپنے اندر اتارا، انہوں نے اپنے اندر اتارا. اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے غالباً کہ انہوں نے 12 سال کے اندر سورہ بقرہ کو یاد کیا، سورہ بقرہ کو سمجھا. کیا کیا اس کے اندر؟ اتنے بڑے عالم حضرت عمر، ان کے نام کے آگے تو نہیں لگا ہوا. میری اس بات پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز میرے ذہنوں میں آتی ہے، قرآن پر پڑھ کر سمجھ آتی ہے بات کہ یار یہ ہمیں کس چیز میں لگا دیا، ہمیں کس چیز کے اندر کھپ کیا جا رہا ہے. جو اصل کام تھے وہ ہمارے پیچھے پڑے، جو اصل کام تھے وہ ہمارے پیچھے پڑے، جس کو ہمیں سمجھنا تھا. یہ قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے. کل یہ قرآن ہمارے بارے میں حجت بنے گا، یا تو حق میں گواہی دے گا یا خلاف گواہی دے گا. پیاری عزیزات، اللہ آپ سے پوچھیں گے ضرور کہ آپ نے میرے قرآن کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، آپ نے میرے قرآن کو کتنا سیکھا، آپ نے میرے قرآن کو کتنا پھیلایا، آپ نے میرے قرآن کے مطابق کتنی زندگی گزاری. ایک بھی آیت پڑھ کر دیکھیں، کیا فٹ ہوتے ہیں؟ کیا فٹ ہوتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جانتے ہیں آپ نماز کیا ہے؟ بتاتی ہوں میں آپ کو نماز کیا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی، بری باتوں کو ختم کر دیتی ہے. کیا میری بات ختم ہو گئی؟ کیا میرے اندر سے بری بات ختم ہو گئی؟ کیا میں اپنے دل سے مطمئن ہوں کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں فارغ ہو گئی؟ یا یہ ہاتھ جوڑ لینے کا نام نماز ہے؟ یا ماتھا ٹیک لینے کا نام نماز ہے؟ دل دیکھیے، دل ہماری برائی سے پاک ہوا نہیں، اللہ کی خشیت آئی نہیں، اللہ کی محبت آئی نہیں، اللہ سے تعلق جڑا یا نہیں. یا عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں، بس جلدی جلدی جی نماز پڑھ لی یا اطمینان سے پڑھ لی، لیکن نماز کے بارے میں جانتے تک نہیں ہے کہ نماز میں ہم کہہ کیا رہے ہیں، کیا اللہ سے وعدے وعید کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم بالکل سم بکم عمی فہم لا یرجعون والے حال پر پہنچ چکے ہیں، گونگے بہرے اندھے ہو چکے ہیں. کائنات کو دیکھنے کے باوجود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی اللہ سے تعلق نہیں جڑ رہا، اللہ سے ڈر پیدا نہیں ہو رہا. برادری کا ڈر ہے، لوگوں کا ڈر ہے، معاشرے کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں. ویسے نمازیں بھی ہیں، ویسے رسوماتیں بھی ہیں، ویسے نمازیں بھی ہیں، ویسے بے پردگی بھی ہے. میری پیاری عزیزات، یہ برائیوں سے بچنے کا نام ہی نیکی ہے. نیکی کرنا کمال نہیں ہے، اصل کمال گناہوں سے بچنا ہے، اصل کمال اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سانچے میں ڈھالنا ہے. اس میں میری مرضی نہیں، آپ کی مرضی نہیں. لوگ جو کہہ رہے ہیں جی چلے جا رہے ہیں اسی بات میں. تحقیق کری کبھی آپ نے؟ جاننے کی کوشش کری کبھی آپ نے؟ علماء سو بھی بہت سارے موجود ہیں، اتنے سارے علماء سو آپ کو ملیں گے. میں سمجھتی ہوں ہر وہ علماء جو ہمیں قرآن اور حدیث سے دور کر رہا ہے وہ علماء سو میں آتا ہے. جو ہمیں قرآن اور حدیث سے دور کر رہا ہے، جو ہم سے یہ کہہ رہا ہے قرآن مت پڑھو، قرآن مت جانو، قرآن یہ مت کرو، وہ علماء سو میں جا رہے ہیں، برے علماء میں جا رہے ہیں.
Why are you stopping from the Quran? ہمیں قرآن سے کیوں روکا جا رہا ہے جب اللہ نے کہہ دیا؟ اب میں بتاتی ہوں، آتی ہوں اسی آیت کے اوپر. اس رمضان کے مہینے کی افضلیت بتا رہی تھی میں. یہ مہینہ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا. 21ویں تاقرات میں قرآن اتارا گیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہے لیکن بہتر ہے 1000 مہینوں سے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک رات. کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا. قرآن آیا کیوں ہے؟ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے. الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن آیا کیوں؟ فرمایا ھدی للناس، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے قرآن آیا. ہمارے علماء سو کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو. اللہ کہتا ہے پوری دنیا کے لیے قرآن آیا. اب علماء کی بات مانی جائے یا اللہ کی بات مانی جائے؟ اب ہم جانیں گے تو پتہ چلے گا نا. ابھی تک تو آنکھوں کے سامنے پردے ڈال رکھے ہیں کہ نہیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. مطلب لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ اس کو سمجھنا چاہیے. یہ تصور ذہن میں سے نکل چکا ہے. اس رات کی افضلیت اس کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ قرآن اتارا گیا. اس مہینے کی افضلیت اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ قرآن اتارا گیا. یہ تراویح ہو رہی ہیں، یہ قرآن اتارا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے. چاروں جگہ چاروں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے. پڑھنے والے چاہے وہ کسی بھی طرح سے پڑھ رہے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا وداؤٹ تجوید پڑھ رہے ہیں، ویسے حق ادا کر کے ہی پڑھنا چاہیے. ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا تو یہی ہے کہ قرآن اس طرح سے پڑھا جاتا ہے سمجھ میں بھی نہیں آتا. بس الحمدللہ لفظ سمجھ آ رہا ہے، ولا الضالین سمجھ میں آ رہا ہے. تراویوں میں نام ہو رہا ہے جی 3 سپارے ہو گئے، 10 سپارے ایک دن میں ہو گئے، 3 دن کا شبینہ سنایا جا رہا ہے. یہ چیز ہے. قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے. پورے سے ایسے ورتل القرآن ترتیلا، اسے ترتیل کے ساتھ ٹھہر کے پڑھا جائے. میرے رسول ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں یاد ہی اس طرح سے کرایا جاتا ہے بغیر تجوید کے. کسی بھی حافظ کو اٹھا کر دیکھیے آپ، وہ جس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تجوید کے ساتھ ادا ہی نہیں کر رہے، اس کو میننگ بھی بدل جاتا ہے. قرآن کی اور بیعت بھی اور ہو رہی ہے معاشرے میں. ہو سکتا ہے میرا یہ بیان لوگوں کے لیے کارآمد ہو جائے اور لوگ اپنی اصلاح کر لیں کہ قرآن کے ساتھ ہم یہ طرز عمل نہ اختیار کریں، قرآن کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں. اسی طرح ہماری خواتین ہیں، قرآن پڑھے جا رہی ہیں اتنے سارے سپارے ایک ساتھ. میں تو 10 منٹ میں پورا کر لیتی ہوں، میں تو 20 منٹ میں پورا کر لیتی ہوں. یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ کس کو دکھا رہی ہیں آپ کہ میں نے تو 4 پڑھ لیے، میں نے تو 5 پڑھ لیے، میں نے تو 8 کر لیے، میں نے تو 10 کر لیے؟ کیا ہے یہ سب؟ ریاکاری. کس کو دکھا رہی ہیں آپ؟ کس کو بتا رہی ہیں آپ؟ ہر عمل آپ کے لیے ہے. جو بھی آپ اپنا عمل کر رہی ہیں وہ ہمارے لیے. ہم نے کسی کو دکھانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں. ٹھہر کر پڑھیے، جتنا آسانی سے پڑھا جائے اتنا پڑھیے. 1 کر سکتی ہیں 1 کریے، 2 کر سکتی ہیں 2 کریے، لیکن پڑھیے ٹھہر کر. زبر زیر کے چینج ہونے سے میننگ چینج ہو جاتا ہے، مخارج کے صحیح ادا نہ ہونے سے مطلب بگڑ جاتا ہے. تو قرآن کو اگر پڑھنا نہیں آتا تو پھر پڑھنا سیکھیں، کوشش کریں. سیکھنے کی کوئی بھی عمر نہیں ہوتی. تو میری پیاری عزیزات، ہمیں قرآن سے دور نہیں ہونا، ہمیں قرآن کے قریب ہونا ہے. اب میں کہتی ہوں، آپ سب سے آتی ہوں میں پوائنٹ کی بات کی طرف کہ اب تک کی زندگی جو جہاں گزری، جیسی بھی گزری، اللہ معاف کر دیں گے. آپ توبہ کر لیجئے، اللہ معاف کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جیسی بھی گزری معاف کیجئے. لیکن اب جو وقت بچائے میری اس بات کو مان لیجئے، زندگی ختم ہونے سے پہلے کہ میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے. میرے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا يَعْتَصِم. کیا مطلب ہے؟ وَاعْتَصَمَا، چپک جاؤ. ایک بیل ہوتی ہے آکاش بیل، وہ ایسی بیل ہوتی ہے جس درخت پر لگتی ہے پوری طرح پھیل جاتی ہے، چمٹ جاتی ہے، تو پودا نظر ہی نہیں آتا، اتنی پھیل جاتی ہے. تو میرے اللہ نے وہ ورڈ استعمال کرا ہے اعتصما. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل بولتے ہیں رسی کو. وَاعْتَصِمُوا، چمٹ جاؤ، چپک جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کے ساتھ. اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟
اللہ کی رسی کوئی لٹک رہی ہے؟ نہیں، اللہ کی رسی یہی قرآن مجید ہے، یہی قرآن مجید ہے۔ اس کو دل سے تسلیم کریے کہ واقعی یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور میں نے اس سے چپک جانا ہے، میں نے اسے بالکل اپنے تن سے جدا نہیں کرنا، اپنے من سے جدا نہیں کرنا، اپنے دل سے جدا نہیں کرنا، اپنے جذبات سے جدا نہیں کرنا، میں نے ہر شے میں قرآن کو دیکھنا ہے۔ میں یہ کام کر رہی ہوں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں یہ کام کر رہی ہوں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں یہ ذمہ داری نبھا رہی ہوں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں آپ کو دین کی بات بتا رہی ہوں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں آپ کو بات بتا رہی ہوں تو میرا قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم خیر والی امت ہو، تم خیر والی امت ہو۔ کنتم خیر امتین اخرجت للناس، آپ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ نے بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اب بھلائی کا حکم تو سب دے رہے ہیں، برائی سے کون روک رہا ہے؟ میری بات بری لگے گی اور میں برائی سے روکنے کے لیے کہتی ہوں، میں کہتی ہوں ساری ان خرافاتیوں سے بچ جائیے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ میرے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، ہر اس بات سے بچو جو دین کے اندر نئی ہے۔ من احدث، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی اور وہ قرآن اور حدیث سے نہیں میچ کھاتی، فہو رد، وہ عمل رد کرنے کے لائق ہے، وہ عمل رد کرنے کے لائق ہے۔ تو آپ ہی مجھے بتا دیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، کیا ان کی یہ بات رسول اللہ کے طریقے سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی تو رد کرو۔ پھر اگلی حدیث دیکھیے، کتنے حوالے دوں اور ساری اوتھنٹک حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ ایک حدیث اور سنیے، میرا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اب کوئی بھی آ جائے، حتیٰ کہ والدین ہو، حتیٰ کہ شوہر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، اولاد ہو، برادری ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اب آپ اپنے دل سے سوال کریں، تزکیہ نفس کریں میری عزیزات، میری پیاری، ماشاءاللہ 100 کے قریب ہماری بہنیں جڑی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت آپ کے جڑنے کو قبول فرمائے۔ پیاری عزیزات، آپ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، پوچھیں میں کس کی بات مان رہی ہوں، اپنے دل سے پوچھیں، آپ کا دل گواہی دے گا، آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ واقعی میں کس کی بات مان رہی ہوں، میں کس کی بات مان رہی ہوں، اللہ رب العزت میں کس کی بات مان رہی ہوں، میں کس سے ڈر رہی ہوں؟ میرا اللہ تو کہتا ہے مجھ سے ڈرو، میں تو لوگوں سے ڈر رہی ہوں۔ اللہ کی قسم، آپ لوگوں سے ڈرو گی تو لوگ آپ کو بہت ڈرائیں گے۔ آپ کو اپنے اندر بولڈنیس پیدا کرنی ہے، بریوری پیدا کرنی ہے، بہادری پیدا کرنی ہے، تو تعلق اللہ سے جوڑیں، صرف اللہ سے ڈریں، کسی مخلوق سے نہ ڈریں۔ ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ مالک ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں۔ تو میری پیاری عزیزات، ہم سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، کس سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ تو خود اللہ کے در کا محتاج ہے، وہ تو خود اللہ کے در کی محتاج ہے جس سے آپ ڈر رہی ہیں۔ کوئی بھی برادری، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ سے تعلق جوڑیے۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے، آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے ایسی نمازیں پڑھنی ہے جو ہمیں بے حیائی سے روک دیں، ایسی نمازیں پڑھنی ہے جو برائی سے روک دیں۔ اب بے حیائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ ہر وہ بات جو اللہ کے خلاف ہے، ہر وہ بے حیائی جو اللہ کے خلاف ہے، یعنی اللہ کی بات کا نہ ماننا، یہی میری پیاری بہنوں بے حیائی کے قریب لے کر جاتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کا نہ ماننا ہمیں بے حیائی کے قریب لے کے جاتا ہے۔ تو اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اس سے آپ نے کیا کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6120، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کیا مطلب ہے؟ جب شرم و حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو۔ آپ بے حیائی کس کو سمجھتی ہیں؟ آپ بے حیائی اس کو سمجھتی ہیں کہ ننگا ہونے کا نام ہی بے حیائی ہے؟ نہیں، جب آپ اللہ سے نہیں ڈرتی تو پھر تو چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، پھر تو چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، بھئی آپ کو کون روک سکتا ہے؟ کسی کے اندر دم ہے ہی نہیں جو آپ کو روک دے۔ اور جب آپ ایک اسلام کا راستہ اختیار کرتی ہیں، اللہ کی قسم کسی کے اندر دم نہیں ہے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کوئی مجھے اسلام کے قانون پر چلنے سے منع کر دے۔ میں نے اسلام کے قانون پر چلنا ہے، میں نے اسلام کے احکامات کو اپنے اندر پوری طرح سے اتارنا
ہے، میں نے اپنے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، اور حکم کو فالو کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ پھر آخر میں یہی بات کہوں گی کہ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو، اللہ بات بھی اس سے ہی کر رہے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو بات کو مانتے ہیں، جو بات کو سمجھتے ہیں۔ کوئی عام انسان سے بات نہیں کر رہے کہ عام سے کر رہے ہوں، کہ عام لوگوں سے کر رہے ہوں، نہیں، اللہ تو ان سے کہہ رہے ہیں بھائی جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، جب آپ میرے پر ایمان لے کر آ گئے، تو اب دیکھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بالکل مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا برادری سے ڈرو، رشتہ داروں سے ڈرو، عوام سے ڈرو، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو شیر بناؤ، اپنے آپ کو بہادر بناؤ، اپنے اللہ سے ڈرو جو ساری کائنات کا رب ہے۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا، ریئلی آپ ہاتھ پھیلائیں گی، دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں ہوگی، دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ کسی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تاخیر ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، پتہ نہیں ہمارے حق میں کیا بہتر آئی ہوتی ہے، اور کچھ دعائیں ہماری ہاتھ اٹھتے ہی قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اپنے بچوں پر محنت کریے، ان کا ایمان بنائیے، انہیں ایمان سے جوڑنے کی کوشش کریے، یہی کامیابی ہے میری پیاری عزیزات، یہی کامیابی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، مجھے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں کیا کرتی ہوں، میں کیسی رہتی ہوں، میں کیسے کرتی ہوں، میرا اللہ سب سنتا ہے، میرا اللہ سب دیکھتا ہے۔ مجھے تو کسی سے اب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نہ کسی سے گلا کروں، نہ میں کسی سے شکوہ کروں۔ آپ نے یہ سوچنا ہے اپنے من میں نے کسی سے گلا نہیں کرنا، میں نے کسی سے شکوہ نہیں کرنا۔ آپ ہمارے گھر نہیں آئی، آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آئی؟ آپ ہمارے گھر آتی تھی، پہلے آتی تھی، اب کیوں نہیں آئی؟ یا آپ ہمارے یہاں شادیوں میں آتی تھی، اب کیوں نہیں آئی؟ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، آپ ہم سے ملنا نہیں چاہتی، اب آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ نہیں میری بہنوں، یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گلا مت کریے، آپ کو اللہ مل گئے نا تو سب کچھ مل گئے ہیں، سب کچھ مل گئے ہیں۔ اللہ نہیں ملے تو کچھ بھی نہ ملا، سب کو پا لیا پھر بھی کچھ نہ ملا۔ اللہ مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ تو آپ نے اللہ کو پانا ہے۔ اللہ کیسے ملتے ہیں؟ اللہ راتوں کو مل جاتے ہیں، راتوں کی تہجد کا اہتمام کریے، رات میں اللہ تعالیٰ ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا کہ میں اس کو صحت دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے مسئلے حل کرانے والا کہ میں اس کے مسئلے حل کر دوں۔ پیاری عزیزات، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، تو اللہ سے مانگے۔ اور روزے کے ہمارے بہت سارے فائدے ہیں، روزے کے ہمارے سائنٹیفک بھی بینیفٹ بہت سارے ہیں۔ آج میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی کہ انسانی جسم جو ہے دنیا کی پیچیدہ ترین مشین ہے، موسٹ کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے ہمارا جسم جو ہے۔ اس میں ایسے سسٹم کام کر رہے ہیں، اس کے آپ یہ سمجھیے، یہ جو ہمارا اسکیلیٹن ہے ہماری باڈی کے اندر، یعنی کہ یہ جو ہماری ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اسکیلیٹن ہے، اس کا یہ سمجھیے، اس کا ڈائجیشن سسٹم کام کر رہا ہے ہماری باڈی کے اندر، سانس کا، اور 78 آرگنز ایسے مختلف عضو ہیں، جیسے آنکھ ہو گئی، جگر ہو گیا، گردہ ہو گیا، دل ہو گیا، پھیپھڑے ہو گئے، یہ سارے میرے پیاری بہنوں 5 پوائنٹس سینٹر خون گردش کرتا ہے۔ 5 پوائنٹ سینٹر کون سے ہیں ہمارے؟ 5 سینسر کون سے ہیں ہمارے؟ اس کے اندر خون کیسے گردش کرتا ہے پورے جسم میں، اور دن میں 12,000 میل کا سفر طے کر لیتا ہے، اور 37 خرب یہ سمجھیے 37 خرب انسان کے جسم میں ایسے سیلز ہیں۔ اور میڈیکل سائنس کی ساری تاریخ اور ساری تحقیقات پڑھ کر دیکھ لیجئے، روز ان سب کو ریفریش کر دیتا ہے، تازہ کر کے ساری صفائی کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، اب آپ دیکھیے کہ کھانے کا ہضم ہونا، ڈائجیشن، یہ بڑا اہم کام ہے۔ ہمارے جسم میں ڈائجیشن کیسے ہوتا ہے، ہمارا کھانا کیسے ہضم ہوتا ہے، یہ بہت بڑا اہم کام ہے میری پیاری بہنوں۔ جب آپ کھانا کھاتی ہیں تو پیٹ میں ایسی مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے، ایسی مشین چلنی شروع ہو جاتی ہے، مالس لائی، پیس بائل، گیسٹرک جوس، سارے انجائمز وغیرہ یہ آ جاتے ہیں اور کھانے کو ڈائجسٹ کر دیتے ہیں، ہضم کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو کہ کام ہو رہا ہوتا ہے، پیٹ میں خون کا دباؤ بھی پیٹ کی طرف ہو جاتا ہے، اور پیٹ کو
پھر بھی پورا خون نہیں ملتا اور تھوڑا سا ادھر سے ادھر سے وہ چرا لیتا ہے. تو کیونکہ یہاں کام ہو رہا ہے، جس طرح جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو سارا خون کا بہاؤ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہاتھوں کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کو ہاتھ کا استعمال کرنا ہو تو سارا خون آپ کا ہاتھوں کی طرف آ جاتا ہے جس وقت آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. سائنس کہتی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ بڑے اور یہ بھی مشین، یہ جو مشین ہے ہماری پیٹ، یہ سارا دن کھاتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. اب اس کا مطلب ایک کھانا ہضم نہیں ہوتا دوسرا ہضم کر رہا ہے، ایک کھانا ہضم نہیں ہو رہا، اب ہمارا پورا دن کیا ہوتا ہے، منہ چلتا رہتا ہے. تو بھئی ہمارے پیٹ کو ریلیف چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے ایسے نہیں کیا، آپ کی پوری باڈی کو ریفریش کرنے کے لیے، آپ کی پوری باڈی کو نیا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ فرض کیا ہے. اب جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تو ان کی باڈی تو ایک طرح سے مطلب وہ ریٹائر ہی ہو رہی ہے. جس طرح سے ہمارا کپڑا گندا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ میلا ہو جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، فیکٹری میں ڈلوا دیتے ہیں، پھر وہ نیا سا ہو کر آ جاتا ہے، پھر ہم اس کو پہن لیتے ہیں. تو اسی طرح یہ روزہ جو فرض کیا گیا ہے اندر سے ہمارے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے میری پیاری بہنوں، کیا کہتے ہیں، بھوک اب ہماری مطلب 2-4 گھنٹے کے اندر ہمارا کھانا ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جتنا ہم ہلکا کھانا کھائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہوگا. تو اب کیا ہوتا ہے، اب ہمارا جو برین ہے، ہمارا جو دماغ ہے، اس کو موقع ملتا ہے کہ ہمارے وہ اور پارٹس پر بھی کام کرے، ہمارے جو اندر کے اور باڈی پارٹس ہیں ان پر کام کرے، ان کی صفائی کرے، ان کے اندر اچھے سے کیا کہتے ہیں گڈ بلڈ کی سپلائی کرے، اچھا خون ان کی رگوں میں دوڑے، اور پھر اچھی دماغ میں آپ کے اچھی سوچیں آئیں گی، اچھے خیالات آئیں گے. جتنا آپ اپنے آپ کو خالی رکھیں گے. یہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ ایسا نہیں ہے کہ بس جی اب ہم نے پورے دن روزہ رکھ لیا ہے تو بس شام کو بس بہت سارے لوازمات اور مطلب اتنا پیٹ کو بھر لیا، اتنا بھر لیا، اتنا تنگ کر لیا کہ اب تراویح بھی صحیح نہیں پڑھی جا رہی، رات کا قیام اللیل صحیح نہیں ہو رہا. آج ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کا پہلا روزہ ہے تو میری اس بات کو فوکس کریے، آپ نے افطار میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھنا ہے. آپ کی تراویح بہت اچھی پڑھی جائے گی، پھر رات کو انشاءاللہ آپ کی جو کلاس ہوگی تو وہ بھی آپ بہت اچھے سے اٹینڈ کر سکیں گی، اور اس کے بعد بھی آپ تہجد میں اچھے سے اٹھ سکیں گی. سحری بھی آپ نے بہت ہلکی کرنی ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے بہت زیادہ بھر لینا ہے اور پھر پورے دن پڑے ہوئے سوتے رہنا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا. تو آپ جس مقصد کے لیے روزہ آیا ہے، آپ کو نیو کرنے کے لیے، آپ کی باڈی کو نیو کرنے کے لیے، اور یہ آپ کا سائنٹیفک بینیفٹ ہے. تو اپنی باڈی کو آرام دیجیے. یہ ہمارا جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے یہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، پورے دن ہم کھاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کچھ تو خیر کرو، میرا تو دیکھو ذرا، میں ایک پورا کام کر کے نہیں نمٹا ہوں، تم نے دوسرا کھانا شروع کر دیا. تو آپ نے اپنے پیٹ کو خالی رکھنا ہے، یہ آپ کی پوری باڈی کو صاف کر دے گا، بالکل ایک طرح سے پیوریفائی ہو جائے گی، آپ کی باڈی پوری طرح سے نئی ہو جائے گی. تو آپ نے افطار میں بہت ہلکا پھلکا لینا ہے، ایسا نہیں کہ بس افطار کر لیا تو بھائی کھانے کی کیا ضرورت ہے، کیا کھانا افطار نہیں تھا، یا پھر کھانا کھا لیا تو پھر افطار کی کیا ضرورت ہے. وہ جو آپ کی فروٹ چاٹ وغیرہ ہوتی ہے، بھئی ایک چیز کو سلیکٹ کیجئے، آپ افطار میں آپ یہ چیز لیجئے، زیادہ اپنے پیٹ کو اوور نہ کریے کہ پکوڑی بھی ہیں اور پھر یہ بھی ہیں اور پھر چاول بھی ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا دنیا بھر کی چیزیں، اور ہمارا پیٹ پھر وہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کیا تھا، ایک تو تقوی حاصل کرنے کے لیے، دوسرا آپ کی باڈی کو ریفریش کرنے کے لیے، تو یہ چیز آپ کی سائنٹیفک بھی پوری نہیں ہو رہی اور تقوی بھی حاصل نہیں ہو رہا. تقوی کیسے حاصل ہوگا جب اتنا کھا لیا، اتنا پی لیا، پھر تو نیند ہی آ رہی ہے. اس مہینے میں اگر آپ نے اللہ رب العزت کو راضی نہ کرا، اس مہینے میں اگر آپ نے اپنی مغفرت نہ کرائی تو کچھ بھی نہیں کرایا. پیاری عزیزات، ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج تک آپ کا یہ ایسی بات نہیں دیکھی، آج یہ نئی بات نظر آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ آئے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا بابرکت مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے. اب سوچیں، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ساتھ میں ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا جیسا بابرکت مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرے. تو یہ مہینہ ایسا بابرکت ہے، رو رو کر، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے سب سے مانگنے کی چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے. سیدھا راستہ سارا قرآن ہے، سارا قرآن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی سیدھا راستہ ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں اتنا سا بھی شک نہیں، اس میں اتنا سا بھی شبہ
نہیں تو اللہ سے سیدھا راستے کی آپ خوب مانگیں، ہدایت مانگیں. مانگنے کی چیز ہدایت ہے، اپنے گناہوں کی معافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہوئے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کریے. آگے سے سچی توبہ کرتے ہیں، اب جو ہوا سو ہوا. اللہ تعالیٰ آگے سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، آگے سے ہم گناہ نہیں کریں گے. سچی توبہ کریے اللہ سے، سچی توبہ. ٹھیک ہے. پھر دوسری سیڑھی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تو پھر آپ نے فرمایا آمین. تو کیا کہا تھا جبرائیل السلام نے کہا تھا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے اور خدمت کر کے ان کی جنت تک نہ پہنچ جائے. ہلاک ہو جائے وہ شخص. آپ نے فرمایا آمین. آپ نے کیا فرمایا؟ آمین. تو میری پیاری عزیزات، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کیجیے. آپ کے ماں باپ آپ کا قیمتی سرمایہ ہے. جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آج آپ کے پاس چانس ہے، آج آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے. اسپیشل اپنی ماں کو راضی کر لیجئے اور باپ کو بھی راضی کریے، کیونکہ والدتوں کا جنتوں کا او نارا کا، ماں باپ آپ کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے جی. تو آپ ماں باپ کی جائز ساری بات مانیں گی، آپ ماں باپ کی جائز ساری بات مانیں گی، لیکن ناجائز بات آپ ماں باپ کی بھی نہیں مانیں گی. ناجائز بات آپ ماں باپ کی بھی نہیں مانیں گی، لیکن ان کی نافرمانی بھی نہیں کریں گی. آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پتا چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے پیاری عزیزات، کفر کی دعوت دے رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بات ہی نہیں مانی. کفر کی دعوت، نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، آپ نے بات ہی نہیں مانی. لیکن برا بھلا بھی نہیں کہا. والد نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں سنسار کر دوں گا. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ نہیں ابا جان، میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن آپ کے لیے ہمیشہ سلامتی کی دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ آپ پر سلامتی رکھے، اللہ آپ پر سلامتی رکھے، آپ کے لیے ہدایت سلامتی کی دعا کرتا رہوں گا. تو پیاری عزیزات، یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. ماں باپ اگر غلط بات کو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بات نہ مانو، بھائی کیسے نہ مانے؟ اللہ کا حق پہلے ہے ہمارے اوپر. ماں باپ کی تعظیم دوسری چیز ہے. تعظیم آپ نے ہمیشہ کرنی ہے، عزت آپ نے ہمیشہ کرنی ہے، احترام آپ نے ہمیشہ کرنا ہے، اور خدمت بھی آپ نے ہی کرنی ہے. لیکن نافرمانی، ماں باپ کہیں پردہ نہ کرو، جی آپ یہ بات نہیں مانیں گی. ماں باپ کہیں نماز نہ پڑھو، آپ یہ بات نہیں مانیں گی. ماں باپ کہیں روزہ نہ رکھو، آپ یہ بات نہیں مانیں گی. ماں باپ کہیں آپ داڑھی نہ رکھو، آپ یہ بات نہیں مانیں گی. ماں باپ کہیں آپ وراثت نہ دو، آپ یہ بات بھی نہیں مانیں گی. جتنے فرائض کی بات آ رہی ہے، آپ یہ اس میں سے کسی بھی مخلوق کی بات مانیں گی نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. اب کوئی آپ سے یہ کہے ارے ماں باپ کی بات نہیں مانتی، میں اس سے منع کر رہی ہوں ایسا مت کرے، میں اس سے منع کر رہی ہوں ایسا مت کرے، ارے روزے مت رکھے، ارے پردہ مت کرے، ارے یہ کیا تم وراثت کی بات لگائے بیٹھے ہو، بٹوارے کی بات لگائے بیٹھے ہو. ماں باپ نہیں چاہتے لیکن اللہ چاہتا ہے. تو اللہ کا قانون اوپر ہے، اللہ کا قانون اوپر ہے. اس بات کو میں اچھے سے ڈیفائن کرنا چاہتی ہوں. تو ماں باپ ہو یا برادری ہو یا رشتہ دار ہو، اور مطلب آپ کا شوہر بھی کیوں نہ ہو، آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی اللہ کی نافرمانی میں. آج سے میری بہنیں ارادہ کرے کہ ہم نے پردہ کرنا ہے انشاءاللہ. تیسری چیز کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، جبرائیل السلام نے کہا میرے نبی کا نام لیا جائے اور درود نہ بھیجا جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص. تو جب رسول اللہ کا نام آئے، آپ سب نے درود پاک کو پڑھنا ہے، اور سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امید کرتی ہوں یہ حدیث مبارکہ آپ کے اچھے سے ذہن میں رہے گی کہ 3 شخص کی مغفرت نہیں ہے، ہلاک ہو گئے وہ شخص. یہی 3 والے کون؟ رمضان کا مہینہ پائے، اپنی مغفرت نہ کرائے، ماں باپ جیسی دولت اس کے پاس موجود ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت تک نہ پہنچ جائے. تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس پر درود نہ بھیجا جائے. تو پیاری عزیزات، میں وضاحت بھی ساری آپ کو کر چکی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں. اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، اب آپ نے اپنے آپ کو مائنڈ بنانا ہے. آپ چاہتی ہیں کہ پیسفل مائنڈ ہمیں نصیب ہو، سکون والا ذہن ہمیں نصیب ہو، سکون والا دماغ ہمیں نصیب ہو، تو اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑیے، ہے نا. اب آپ اپنے رب سے زیادہ قریب کسی کو نہ پائیں گی، اپنے رب سے زیادہ محبوب کسی کو نہ پائیں گی. اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں. آپ کا رب آپ سے بہت پیار کرتا ہے، آپ کو دل و جان سے چاہتا ہے. آپ کا رب آپ کا انتظار میں ہے کب میرا بندہ توبہ کرتا ہے اور میں اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں.
آج میری بہنوں، آج رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند دیکھا جاتا ہے، سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، جنت کو سجا دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے شیاطین ہیں سارے کے سارے سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اب آپ کو جلدی سے بہکائے گا نہیں، اپنا ایمان تازہ کریں کہ میں کہاں سو رہی ہوں، میری زندگی کا اینڈ ہونے والا ہے، میرے اللہ نے فرمایا ہے، قرآن میں فرمایا ہے، ایسی سچی حقیقت بیان کی ہے کہ every soul has to taste of death، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ تو پیاری عزیزات، جب اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے لو بھی لگانی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے راضی کرنا ہے اور لو لگانی ہے۔ لو لگانے کے لیے اپنی ساری قربانیاں اگر آپ کو دینی پڑے تو آپ دے دیجئے، کیونکہ زندگی ایک امتحان ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو بہت مشقت میں پیدا کیا ہے۔ شروع سے جب بندہ دنیا میں آتا ہے نا، جب سے لے کر جب دنیا سے جاتا ہے، جب تک مشقت ہی مشقت ہے۔ تو میری پیاری بہن، ایک کہاوت آتی ہے انگلش میں کہ life is the most difficult exam. Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper. کیا مطلب ہے کہ زندگی ایک بہت مشکل امتحان ہے، بہت مشکل امتحان ہے۔ Many people fail because they try to copy others. بہت سے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی کاپیز کرتے ہیں، دوسروں کی نقل کرتے ہیں، دوسروں کی ہرس کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں not realizing that everyone has a different question paper۔ وہ یہی نہیں سمجھتے کہ ہر ایک کی زندگی کا جو امتحان ہے وہ مختلف ہے، وہ الگ ہے، ڈفرینٹ ہے۔ تو آپ یہ سوچیں، ہم نے تو کسی کی بھی ہم نے کاپی نہیں کرنی، کسی کی بھی ہرس ہم نے نہیں کرنی۔ آپ نے ہرس اگر کرنی ہے تو فاستبقوا الخیرات، آپ نے نیکیوں کا سہارا لینا ہے، آپ نے نیکیوں کا سہارا لینا ہے میری بہنوں۔ نیکیوں میں سبقت کرنی ہے کہ میں اس سے زیادہ نیکیوں والا بن جاؤں، میں اس سے زیادہ قرآن کو جاننے والا بن جاؤں، میں قرآن کے زیادہ غوطے لگاؤں، میں قرآن کی زیادہ گہرائی میں پہنچوں، میں قرآن کو زیادہ سمجھوں، میں قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اتاروں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق میں اپنی زندگی کو ڈھالوں۔ تو آج سے ورکنگ شروع کر دیجئے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہمارے راستوں کے لیے جد و جہد کرتا ہے ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی ہمارے راستوں کے لیے جد و جہد کرتا ہے ہم اس کے راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور جب راستہ کھل گیا تو پھر میرے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، خوشخبری دے دیجئے نیک عمل کرنے والوں کو، خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے جنت کی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ بھئی کس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ہم نے ان کے لیے ایسے باغات بنائے ہیں جس کے نیچے نہروں کا پانی بہ رہا ہے، ایسے باغات بنائے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، کامیاب ترین انسان وہ ہے۔ آخری میں ایک چھوٹی سی صورت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ میرا اللہ کہتا ہے کامیاب یہ ہے، اس کے علاوہ سب ناکام ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اور میں اپنے آپ کو، ہم سب اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھیں؟ کامیاب ہونے والے میں، ناکام ہونے والے میں۔ انسان میں نے رات بھی آپ کو بتایا تھا 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک انعام یافتہ، ایک جن پر غضب نازل کیا گیا، ایک گمراہ جو حق کو جانتے بوجھتے پیچھے ہٹ گئے، انکار کر دیا۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ انعام یافتہ کون سے لوگوں میں رکھیں گی آپ اپنے آپ کو؟ انعام یافتہ لوگوں میں
تو میری پیاری عزیزات پھر انعام یافتہ لوگوں کے جیسے کام کریے، جن پر انعام کیا گیا، ابو بکر جیسے کام کریے، حضرت عمر جیسے کام کریے، صحابہ اکرام جیسے کام کریے، تو پیاری بہنوں آپ سب انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گی۔ اگر آپ شامل ہونا چاہتی ہیں غضب دار لوگوں میں جس پر اللہ کا غضب نازل کیا گیا، اللہم حافظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ لوگ وہ تھے کہ ان کے پاس سب کچھ دین تھا، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ کا انکار کر دیا، رسول اللہ کی نافرمانی کر دی، رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا۔ تو پیاری عزیزات ایسے لوگوں میں شامل نہ کریے۔ تیسرے وہ ہیں جو نصرانی ہو گئے، یعنی حق کو جانتے بوجھتے سب کچھ پتا ہونے کے باوجود پھر دین کے معاملات سے پیچھے ہو گئے۔ تو آج ہم مسلمان تو ہیں، ہم جانتے ہیں، حق پتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ کی ہے، پھر اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس کے معاملات پھر یہ ڈر بھی لگتا ہوگا لوگوں کو کہ بھئی اگر اس کو پڑھیں گے تو پھر عمل بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ میری پیاری بہن دونوں طرف سے پکڑ ہوگی، نہیں پڑھا تب بھی اور پڑھا تب بھی کہ اس پر عمل کیوں نہیں کرا، عمل بھی انشاءاللہ آئے گا۔ میں سمجھتی ہوں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑ کر رکھ دیتا ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے، مطلب یہ اللہ سے جڑوا دیتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں قرآن پڑھ لینے کے بعد دنیا اچھی لگے گی نہیں، انشاءاللہ نہیں اچھی لگے گی، سچ میں۔ اس میں بہت سارے گورے لوگ ایمان لے آئے قرآن پڑھ کر، بہت سارے کرسچن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، فرانس میں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا قرآن کو پڑھ کر، اور ابھی تک ہماری مخلوق، ہم سارے کے سارے یہ ہندوستان اور پاکستان والے اور بنگلہ دیش والے، ہم ابھی تک قرآن سے دور ہیں۔ تو آج سے اللہ سے نیت کریں۔ تو وہ چھوٹی سی صورت آپ سب کے یاد ہے، مجھے امید ہے، آئی ہوپ کہ مجھے امید ہے یہ آپ سب کے یاد ہوگی۔ کون سی سورہ ہے؟ سورہ عصر۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہیں، دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، پہلے کیا ہے؟ آمنو، ایمان لے کر آئے، پھر فرمایا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، پھر کیا فرمایا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس نے حق کی دعوت دی اور صبر کی تلقین کی، حق کی دعوت دی اور صبر کی تلقین کی، یہ چار طرح کے لوگ کامیاب ہیں۔ اب اپنا ٹیسٹ لے لیجئے، ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، سارے ایمان والے ہیں، لیکن بعض نام کے ایمان والے ہیں، کام والے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو کام والا بنانا ہے، ایمانی صفات پیدا کرنی ہے، وعامل الصالحات، عمل کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، وہ عمل کرنا ہے جو اطیع اللہ واطیع الرسول سے میل کھاتا ہے۔ پھر حق کی دعوت دینی ہے، حق کی دعوت دینے کے لیے رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگ روکیں گے، لوگ کچھ کہیں گے، کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرنی۔ آپ کو اللہ نے فل اتھارٹی دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فل اختیار دیا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیں۔ جو بھی آپ کو روکنے کی کوشش کرے مت روکیے، آپ کسی کا کہانی مانیے حق کی بات پھیلانے کے لیے، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کیجئے، جب حق بتائیں گی تو صبر آئے گا۔ اللہ نے اچھا اس صبر کی آیت پہلے کیوں نہیں بھیجی؟ پہلے صبر کی آیت آ جاتی اور بعد میں حق کی آیت آ جاتی؟ نہیں، اللہ نے کہا پہلے حق کرو گے تب صبر کرنا پڑے گا، جب دعوت دو گے تب صبر ہوگا۔ لوگ ستائیں گے، پریشان کریں گے، آپ کے خلاف اسکیمیں بنائی جائیں گی، آپ کے خلاف منصوبے بنائے جائیں گے۔ حق کرو گے تو آپ نے صبر بھی کرنا ہے، پریشانیاں برداشت کریں۔ صحابہ نے اپنی جانیں لگائی ہیں، اپنی ساری پریشانیاں برداشت کری ہیں کہ کتنا مکہ والوں نے ستایا، کتنا مشرکوں نے ستایا، کافروں نے کتنا ستایا، یہود و نصرانیوں نے کتنا ستایا۔ میرے صحابہ نہ ہٹے، نہ ڈرے، نہ جھکے، کسی سے نہیں ڈرے۔ میرے صحابہ اپنے دین کی محنت کرنے میں لگے رہے اور دین کو نافذ کر کے دکھا دیا، دین کو قائم کر کے دکھا دیا۔ تو آپ سب بہنوں سے میری گزارش ہے کہ آپ سب اب اس رمضان کو ایسا گزارے کہ یہ رمضان آپ کے دیگر رمضانوں سے مختلف ہو، دیگر رمضانوں سے الگ ہو۔ اس رمضان کو پچھلے رمضانوں سے ممتاز کر دیجئے۔ ممتاز کیسے ہوگا؟ قرآن کے ساتھ جڑ کر، قرآن کو سیکھ کر، قرآن کو سمجھ کر، قرآن کے مطابق زندگی گزار کر۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ تو
پہنچا دینا ہے۔ یہ تو صاف صاف پیغام ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیتن، ایک بھی آیت جانتے ہو دین کے متعلق اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، پہنچا دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے، ہمارے سمجھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کے مطابق جینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔